ناظرین آداب 12 جنوری 2022 مطابق 8 جمادی الاخر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اتر پردیش اسمبلی انتخاب سے ٹھیک پہلے بی جے پی کو زوردار جھٹکا لگا ہے۔ یوگی کابینہ میں وزیر برائے محنت کوآرڈینیشن سوامی پرساد موریہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گورنر کو بھیجے استعفے میں سوامی پرساد موریہ نے بڑھتی بے روزگاری، دلتوں پسماندوں کے تئیں بی جے پی حکومت کے رویے اور کاروبار کو نظر انداز کیے جانے کو اپنے استعفے کی وجہ بتایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوامی پرساد موریہ کے استعفے کے بعد ان کے نزدیکی اراکین اسمبلی برجیش پرجاپتی، روشن لال ورما، ونائے شاکیہ اور بھگوتی ساگر نے بھی بی جے پی کو خیرآباد کہا ہے۔ گورنر آنندی بین پٹیل کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں سوامی پرساد موریہ نے کہا کہ میں نے وزیر کی شکل میں رہ کر بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ذمہ داری نبھائی ہے، لیکن دلتوں، پسماندوں، کسانوں، بے روزگار نوجوانوں اور اسمال مائکرو میڈیم کلاس کے کاروباریوں کو نظر انداز کرنے والے رویے کی وجہ سے اتر پردیش کابینہ سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ سوامی پرساد موریہ کے کابینہ وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد سماجوادی پارٹی اور قومی سربراہ اکھلیش یادو نے ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے۔ تمام مستعفی وزیروں کی سپا میں شمولیت کی قوی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے منگل کو یوگی کابینہ سے استعفیٰ دینے والے سوامی پرساد موریہ سے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے بیٹھ کر بات کرنے کی اپیل کی ہے۔ موریہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ سوامی پرساد موریہ نے کن وجوہات سے استعفیٰ دیا، لیکن جلد بازی میں لیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کے اندر اور باہر پریزائڈنگ افسر کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کے الزام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 12 ایم ایل اے کی 1 سال کے لیے معطلی کو نکالنے سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ بینچ نے آشیش شیلار کی زیر قیادت معطل ایم ایل اے کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال کے لیے معطلی کی کارروائی کو بے دخلی سے بدتر سمجھا جائے گا، کیونکہ متعلقہ حلقے کی ایوان میں نمائندگی نہیں ہوگی۔ اتر پردیش میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی خود انتخابی میدان میں نہیں اتریں گی۔ بی ایس پی جنرل سیکریٹری ستیش چندر مشرا نے منگل کو ایک نیوز چینل کو دیے گئے بیان میں یہ بات بتائی۔ پارٹی سپریمو الیکشن نہیں لڑیں گی۔ اس دوران مشرا نے خود کے بھی انتخاب نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے سال 2021-22 کے ریٹرن داخل کرنے کے ساتھ ہی مختلف قسم کی آڈٹ رپورٹ داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس کے تحت سال 2021-22 کے لیے ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2021 تھی، جس میں توسیع کرتے ہوئے 15 مارچ 2022 کر دی گئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کی وبا ایک بار پھر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,68,063 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 8,21,446 ہو گئی ہے۔ وہیں اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران منگل کو کرونا وائرس کے 11,089 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اسی دورانیے میں 543 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے 24-25% پازیٹیو ریٹ کے ساتھ تقریباً 22,000 کیسز کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ گھبرائے نہیں، ہم لاک ڈاؤن نافذ نہیں کریں گے۔ ڈی ڈی ایم اے کے اجلاس کے دوران ہم نے مرکزی حکومت کے عہدیداران سے گزارش کی ہے کہ پابندیاں پورے این سی آر میں عائد کی جائیں۔ انہوں نے اس پر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ اودھ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق جون پور کے قصبہ بڑا گاؤں شاہ گنج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی کی یاد میں 2 روزہ مجالس اعضاء فاطمیہ کا انعقاد مومنین بڑا گاؤں کی جانب سے کیا گیا، جس میں ملک کے مشہور علماء کرام اور ذاکرین اعظام نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور حالات حاضرہ کے حوالے سے مجالس کو خطاب کیا۔ مولانا سید عظمی عباس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں نوجوان مرد اور عورتیں اپنی زندگی سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر گزارنے کی کوشش کریں تو سماج سے تمام برائیاں اور خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ مولانا عاظم حسین زیدی، مولانا سید قمر حسنین، مولانا سید سبط حیدر زیدی اور مولانا شوکت علی رضوی نے بھی مجلس کو خطاب کیا۔ جلوس اور مجالس میں شرکت کرنے اور رسول کی بیٹی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مومنین و دیگر مسلک سے بھی لوگ حاضر ہوئے۔ دیوبند کے معروف سماجی خدمتگار اور سابق میلہ چیئرمین اجے گاندھی اور ان کی اہلیہ سدھا گاندھی نے اپنے حامیوں سمیت بی ایس پی کی ہاتھی کی سواری کو چھوڑ کر آر ایل ڈی یعنی راشٹریہ لوک دل کا دامن تھام لیا ہے۔ اجے گاندھی، سدھا گاندھی اور ان کے حامیوں کو لوک دل کے ضلع صدر راؤ قیصر سلیم نے ضلع دفتر پر پارٹی کی رکنیت دلائی۔ اسمبلی
انتخابات کے پیش نظر امن و امان اور عوام میں اعتماد پیدا کرنے کی غرض سے آئی جی چترکوٹ رینج نے نیم فوجی دستوں کے ساتھ حمیرپور ہیڈ کوارٹر میں پیدل گشت کر کے عوام کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ حمیرپور، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس حمیرپور کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران اور ملازمین بھی موجود تھے۔ 5 کروڑ کی رنگداری مانگنے اور قاتلانہ حملے کے کیس میں مطلوب عتیق احمد کا بیٹا علی اب خود سپردگی کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست دی ہے۔ گزشتہ 11 دنوں سے کلیلی پولیس اس کی تلاش میں ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ یہی نہیں، پولیس اس کے ساتھ ساتھیوں تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے جو واردات کے بعد سے مفرور ہیں۔ سابق رکن اسمبلی عتیق احمد کے بیٹے علی احمد نے عدالت میں سرنڈر کی درخواست دائر کی ہے۔ علی احمد کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی سرنڈر کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس کی عمر 19 سال ہے اور وہ امن پسند شہری اور LLB فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے۔ پولیس بغیر کوئی وجہ بتائے 10 دنوں سے مسلسل گھر پر چھاپے مار رہی ہے اور گھر والوں کو پریشان کر رہی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ تھانہ کریلی سے رپورٹ طلب کی جائے۔ سرنڈر کی درخواست پر عدالت نے تھانہ کریلی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نگر پالیکا پریشد کی چیئرپرسن عارفہ شکیل کا طویل بیماری کے بعد آج انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی یہ خبر شہر میں پہنچی، ان کی رہائش گاہ سرائے ترین میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے۔ عارفہ شکیل کافی دنوں سے بیمار تھی۔ عارفہ شکیل نے 2017 میں سنبھل نگر پالیکا پریشد صدر کی کرسی سنبھالی تھی۔ اس وقت سے انہوں نے شہر میں ترقی کے کافی کام انجام دیے۔ آج دیر شام کو انہیں لال قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں سیاسی جماعتوں کے لیڈران، سماجی خدمت گزار کے علاوہ شہر کی نامور شخصیات موجود تھیں۔ راجدھانی کے مشہور نیورولوجسٹ ڈاکٹر اسد عباس اور جامعہ نازمیہ کے پرنسپل مولانا حمید الحسن نے آج ہردوئی روڈ کے سرفراز گنج واقع فدق اسپتال کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مریضوں کا علاج بہت عظیم عبادت ہے۔ علاج کے ذریعے سماج کی کافی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل مولانا ظہیر احمد افتخاری نے حدیث قصہ کی تلاوت کی۔ اس موقع پر مولانا میثم زیدی، مولانا عباس ارشاد نقوی، مولانا یعصوب عباس، مولانا غلام حسین صدف جون پوری، مولانا حیدر عباس رضوی دانش، مولانا شمس الحسن، مولانا منور حسین زرغام، ڈاکٹر شبیہ حیدر، ڈاکٹر سید احمد، ڈاکٹر تحسین، ڈاکٹر فیضی، ڈاکٹر حیدر عباس کاظمی، سماجوادی پارٹی لیڈر محمد عباد، آزاد سماج پارٹی کے لیڈر عباس غازی سمیت دیگر لوگ موجود تھے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری اور اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ خواتین ملک کی نصف آبادی پر مشتمل ہیں اور انہیں ان کا حق ملنا چاہیے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ جب سے میں نے خواتین کا مسئلہ اٹھایا ہے، دوسری پارٹیاں بھی خواتین کو اہمیت دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اصل مسئلہ ترقی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری نے ایک نجی چینل سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ آج ہم نے پروگرام لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا اعلان کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم گھر گھر پہنچ رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 2.5 سال کا وقت دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کانگریس نے جدوجہد نہیں کی، کانگریس نے عوام کے مسائل نہیں اٹھائے۔ UP اسمبلی انتخابات میں پورے دمخم سے تال ٹھوک رہی عام آدمی پارٹی یعنی آپ کے مشن 2022 کو آج نئی مضبوطی ملی۔ ریاستی دفتر میں 4 پارٹیوں کو عام آدمی پارٹی میں شامل کر لیا گیا۔ سنیکت جنادیش پارٹی کے قومی صدر ببلو شریواستو، سب کا دل یونائیٹڈ پارٹی کے قومی صدر سریش کمار ورما، راشٹریہ جنادھیکار پارٹی یونائیٹڈ کے قومی صدر آلوک کمار سنگھ اور سمان ادھیکار پارٹی کے محمد حسین خان کو ان کے عہدیداروں کے ساتھ پارٹی کی رکنیت حاصل کراتے ہوئے پارٹی کے UP انچارج سنجے سنگھ نے کہا کہ ان پارٹیوں کی ریاست کے کئی علاقوں میں زمینی سطح پر اچھی پکڑ رہی ہے۔ ان کا انضمام آپ میں ہونے سے پارٹی کو نئی مضبوطی ملی ہے۔ اس سے آپ منظم اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اتر پردیش میں یوگی حکومت کے ترجمان اور وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے اپنے میعاد کار میں ذات مذہب کی سیاست کرنے کے بجائے ہر طبقے کے غریب سماج کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچایا ہے۔ منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کے وکاس کے منتر کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت ہر طبقے کے غریبوں کو حکومت کی اسکیموں سے فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ غریبوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کانگریس جیسی پارٹیوں نے غریبی ہٹاؤ کا صرف نعرہ دیا لیکن حقیقت میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں جو اتر پردیش میں فرقہ پرستی کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق اسمبلی اسپیکر ماتا پرساد پانڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ BJP حکومت کے جھوٹے وعدوں سے مایوس ہو چکے UP کے عوام کے پاس سماجوادی پارٹی یعنی SP ہی ایک واحد متبادل ہے۔ پانڈے نے منگل کو UNI کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ BJP کے جھوٹے وعدوں سے UP کے عوام پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیڈر MLA مایوس ہو کر سماجوادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی اسمبلی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت کر مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی اور ملک کو آگے لے جانے میں مدد کرے گی۔ سابق اسپیکر نے کہا کہ SP کی عوامی حمایت میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن پوری طرح سے بے چین ہے۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے قطری حکومت کے امیر شیخ تمیم ابن احمد آل ثانی سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے آج بروز منگل دوحہ پہنچنے پر قطری امیر کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اپنے دورے کے مقاصد کی وضاحت کی۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، تجارتی اور اقتصادی سلامتی کے مختلف شعبوں میں تعلقات میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقتصادی روابط کے میدان میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے کے لیے موجودہ شعبوں اور صلاحیتوں پر زور دیا۔ امریکہ میں معالجین کے ایک گروپ نے سائنس کے میدان میں ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیتے ہوئے سور کا دل انسان کے جسم میں کامیابی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے۔ ایسا کارنامہ تاریخ میں پہلی بار انجام دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ڈاکٹروں نے پیر کو دیے گئے اپنے بیان میں بتایا کہ سرجری کو 3 دن ہو چکے ہیں اور مریض کی حالت اب ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا، حالانکہ یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ آیا یہ آپریشن کامیاب رہا یا نہیں۔ ڈیوڈ بینیٹ نے کہا کہ میرے ذہن میں صرف یہی سوچ تھی کہ مجھے مر جانا چاہیے یا ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے۔ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ اندھیرے میں نشانہ لگانے کے برابر ہے، لیکن میرے پاس ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں بم دھماکے سے 9 بچے جاں بحق اور دیگر 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق ننگرہار میں طالبان کے گورنر نے بتایا کہ پاکستان کی سرحد کے قریبی مشرقی صوبے کے علاقے میں ایک بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 9 بچے جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ گورنر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ ضلع لالوپار میں اس وقت ہوا جب کھانے کی اشیاء والی ایک ریڑھی دھماکہ خیز موٹر شیل سے ٹکرائی۔ دھماکے سے متعلق مزید تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نے کہا ہے کہ گزشتہ روز مرکزی شہر کی عمارت میں لگنے والی آگ سے جاں بحق ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک کے برونکس علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے 9 بچوں سمیت کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسلامک سرکل آف نارتھ کے ایک نمائندے نے کہا کہ تقریباً تمام متاثرین مسلمان تھے۔ میئر نے کہا کہ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کی جائیں۔ شہر کے حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حادثے کا شکار زیادہ تر مسلمان تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مری سانحہ میں وقت رہتے مناسب قدم اٹھانے سے 22 لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ وزیر اعظم نے پیر کو پارٹی لیڈروں کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں کہا کہ سیاحوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن بنیادی ڈھانچہ دہائیوں پرانا ہے۔ واضح رہے کہ بھاری برف باری اور گاڑیوں کے جام سے مری میں گزشتہ 8 جنوری کو 22 لوگ مارے گئے تھے۔ اس دوران میٹنگ میں وزیر اعظم نے فوج اور حکومت کے درمیان اختلاف کی قیاس آرائیوں پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ ان دنوں حکومت اور فوج کے درمیان رشتے بے مثال ہیں اور دونوں کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔